الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الحديث أو كما ورد. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی عبادت اسی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مہینوں کا رب ہے اور ہمیشہ اس کی عبادت واجب ہے، کیونکہ وہ حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی ذات بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور عید سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا اناج کی شکل میں، اور جنہوں نے عید کی نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی اور اپنی امت کو عبادت کا طریقہ سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج 28 رمضان المبارک، 28 رمضان المبارک 1446 ہجری مطابق 28 مارچ 2025 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ ترجمہ اس مسجد عزیزیہ سے سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے رمضان ختم ہو رہا ہے۔ رمضان ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جو چیز آتی ہے وہ چلی بھی جاتی ہے، ہر ابتدا کو انتہا ہے۔
زندگی شروع ہوتی ہے انسان کی اللہ کے حکم سے، پھر موت آتی ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان عبادتوں کو بھی شروع کرتا ہے اور ایک وقت پر وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے نمازیں ہیں، ایک ابتدائی وقت ہے، ایک انتہائی وقت ہے۔ حج ہے، شروع ہوتا ہے پھر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ عمرہ شروع بھی ہوتا ہے ختم بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کے روزے ہیں، یہ شروع ہوتے ہیں پھر ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ 29 یا 30 دن کا رمضان ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان آیا اپنی خیر کو لے کر، برکتوں کو لے کر، رحمتوں کو لے کر، یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آیا اور چل رہا ہے، اپنے اختتام کو پہنچا ہوا ہے۔ 2 دن میں شاید یہ رمضان ختم ہو جائے، 1 یا 2 دن میں۔ آج 28واں روزہ چل رہا ہے، کل اگر چاند نظر آ جائے تو رمضان ختم، اور اگر کل چاند نظر نہ آئے تو پرسوں رمضان ختم ہے۔ تو یہ مہینہ جو آیا ختم ہونے کو جا رہا ہے یا ختم ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں جیسے یہ مہینہ شروع ہوا، اعلان ہوا، اے خیر چاہنے والو آگے بڑھو، اے شر کو ڈھونڈنے والو پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ مہینہ جب شروع ہوا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے جو ابھی تک کھلے ہوئے ہیں، جب ختم ہو جائے گا تو دروازے بند ہو جائیں گے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے جو ابھی بھی بند ہیں، اور جیسے رمضان ختم تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ رمضان آیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا توفیق دی، جس کو چاہا توفیق سے محروم کر دیا۔ جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے خوب اللہ کی عبادت کی، کر رہے ہیں، نمازیں پڑھی، سنتوں کا نوافل کا اہتمام کیا، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی، عمرہ کیا، صدقہ خیرات کیا، صلہ رحمی کی، توبہ استغفار کیا، دعائیں کی، مختلف قسم سے نیکیوں کو انجام دیا، اور امید ہے کہ اللہ نے ان کے گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ خوش نصیب ہیں یہ لوگ، مبارکبادی کے قابل ہیں یہ لوگ جنہوں نے اتنی اللہ کی عبادت میں محنت کی اور کر رہے ہیں اور ہمیشہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی زندگی میں یہ سال کا رمضان آیا، ابھی چل رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو رمضان کی سعادتوں سے محروم رکھا، نہ صحیح نماز پڑھ سکے، نہ اللہ کے کلام کی کثرت سے تلاوت کر سکے، نہ دیگر کسی نیکیوں کو انجام دیا۔ تو اب ان کا کیا پرسہ دیں ان کو، یا ان کو کہیں کہ بھئی کیا معاملہ تھا آپ کا، کیا کہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آخر جنت کی خواہش رکھنے کے باوجود جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کی، تو کیوں یہ معاملہ رہا ان کے ساتھ؟ بہرکیف اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ موقع کا صحیح فائدہ اٹھانے والا ہم سب کو بنائے۔ روزے ہم رکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ان روزوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جیسے اس مہینے میں ہم نیکیاں کر رہے ہیں، سال بھر، زندگی بھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 اہم پیغامات، 3 اہم میسیجز خطبے کے ذریعے دیے گئے ہیں جو قابل غور ہیں، اور ان کو یاد رکھنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا میسیج یہ ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اللہ کی توفیق پر اور اس کے کرم پر، اس کے فضل پر، اور اس نے جو ہمارے لیے آسانی کی کہ ہم آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اللہ آسان نہیں کرتا، اگر اللہ نے آسانی نہ کی ہوتی تو نہ ہم روزہ آسانی سے رکھتے، نہ ہم عبادتوں کو آسانی سے انجام دیتے۔ یقیناً یہ بڑی عظیم اللہ کی نعمتیں ہیں، لہٰذا حق یہ ہے ان نعمتوں کا کہ ہم اللہ کا شکر کثرت سے ادا کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں خندق گڑھے کھود رہے ہیں، خندق جو غزوہ خندق کا واقعہ، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لولا اللہ ما اہتدینا ولا صمنا ولا صلینا، قسم اللہ کی اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی نہ ہم ہدایت پر ہوتے، نہ ہم روزہ رکھتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، فرماتے واللہ قسم اللہ کی اگر اللہ نہ ہوتا، اللہ کی توفیق نہ ہوتی، نہ ہم ہدایت پر ہوتے، نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے۔ یہ جو ہم ہدایت پر ہیں، یہ جو سیدھے راستے پر ہم چل رہے ہیں، اور ہم جو روزہ رکھتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، یہ محض اس کا کرم، اس کا فضل اور اس کی توفیق ہے۔ نعمتیں شکر سے باقی رہتی ہیں، ناشکری سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو گے اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے، شکر کرو گے اور زیادہ نعمتیں دوں گا، ناشکری کرو گے میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دوسرا پیغام، دوسرا میسج، ہماری زندگیوں میں ہمارے اعمال کو لے کر عجب نہ آئے۔ عجب کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ خوش ہونا بھی نہیں کہیں گے اس کے لوگ، یعنی اترانا شاید وہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ عجب اپنے عمل، یعنی میں نے بہت اچھا عمل کیا ہے، میں نے بہت عبادت کی ہے، سمجھ رہے نا، اس کو کہتے ہیں عجب۔ غرور آنا اپنے، فخر نہیں بولیں گے، نہیں فخر نہیں، فخر الگ لفظ ہے۔ عجب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے عمل، میں نے بہت کام کیا، میں نے بڑی نمازیں پڑھی، میں نے بڑی تلاوت کی، فخر الگ چیز۔ نہیں میں آپ لوگوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ میں بیٹھا ہوں نا سمجھانے کے لیے، میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ تھوڑا ٹائم، کچھ لمحے۔ جی کس کو؟ کفن؟ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں بول رہا ہوں نا، ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، آپ کے جذبوں کو قبول فرمائے، میں دل سے قدر کرتا ہوں آپ کے جذبات۔ عجب المرء، اعجاب المرء نفسہ کا مطلب ہوتا ہے آدمی نے کوئی کام کیا، ٹھیک ہے، میں مثال دیتا ہوں کافی ہے، وبالمثال یتضح المقال، مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آدمی نے کوئی عمل کیا، اب اپنے عمل کو وہ بہت اچھا سمجھ رہا ہے، میں نے بڑا کام کیا ہے، اس کو عجب کہتے ہیں۔ نہ یہ تکبر ہوتا ہے، نہ یہ خوشی ہوتی ہے کہ جو توفیق پر خوشی، توفیق پر خوشی تو ہونا چاہیے، اور تکبر ایک الگ چیز ہے، گھمنڈ وہ الگ لفظ ہے۔ عجب تکبر کے قریب آ سکتا ہے یہ لفظ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان نے عمل کیا، جیسے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کیا، میں نے بہت کام کیا اچھا، اور وہ اتنی خوش اس میں آ جاتا ہے اپنے کہ عمل چھوڑ دیتا ہے، پھر میں نے بہت عبادت کی اللہ کی۔ یہ اعجاب المرء، یہ دھوکہ خطرناک چیز ہے، اور اس سے انسان ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے اس عمل سے۔ ٹھیک ہے کیا، اللہ نے توفیق دی، خوشی ایک الگ چیز ہے اپنی، ٹھیک ہے، لیکن عجب انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، سنیے اس کے بارے میں۔ 3 چیزیں انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہیں، 3 چیزیں انسان کو ہلاک اور برباد کرتی ہیں۔ نمبر 1 بخیلی، یہ تو معلوم ہے نا، بخیلی، کنجوسی، بخیلی۔ نمبر 2 نفسانی خواہشات کی اتباع۔ نمبر 3 جو میں کہہ رہا ہوں، اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ سے انسان زیادہ خوش ہو کہ میں نے بڑے عمل کیے ہیں، میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں۔ یہ چیز انسان کو جو ہے برباد کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے عمل کیا، لیکن کیا اس کا عمل قبول ہوا؟ انسان نے عبادت کی، خوب کی عبادت، چلیے بہت اچھی بات ہے۔ سوال
یہ ساری عبادتیں مقبول ہیں یا مردود ہیں؟ پتہ ہے کسی؟ امید ہے، اور امید ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی، اللہ کی قبولیت کی، کہ اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، لیکن گارنٹی تو نہیں ہے نا۔ امید ہونی چاہیے اور ڈرنا چاہیے انسان۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تیسرا میسج، کیا یہ عبادتیں، روزے، تلاوت، دعا، توبہ، استغفار، خیر کے کام باقی رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے؟ میسج یہ دیا گیا ہے استقامت ہونی چاہیے، دین پر، عبادتوں پر، اطاعتوں پر جمے رہنا چاہیے، وقتیہ عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ مہینہ عبادت کیے، 11 مہینے چھوڑ دیے، 1 مہینہ اللہ کو یاد رکھا، 11 مہینے بھول گئے۔ اللہ نے قرآن میں ایک کم عقل احمق عورت کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایسے نہ بن جاؤ ایمان والو۔ اللہ نے ایک کم عقل بیوقوف احمق عورت کی مثال دی اور کہا کہ ایسے نہ بن جاؤ تم لوگ ایمان والو۔ قرآن میں مثال ہے، مثال اس عورت کی ہے جس نے وقت دے کر جد و اجتہاد کیا، خوب محنت کیا ایک ہار کو تیار کرنے میں۔ گلے کا ہار خواتین پہنتی ہیں نا، گلے میں ہار، ہار کو تیار کرنے میں اس نے بڑی محنت کی، بڑی محنت سے چیزوں کو ہوتے نا وہ موتیوں کو پرو پرو کر اس نے ایک ہار کو تیار کیا، محنت کی اس نے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ اب احمقانہ حرکت اس کی دیکھیے، بیوقوفی، اپنے ہی تیار کردہ ہار کو توڑ کر بکھیر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسی عورت کے جیسے مت بن جاؤ، مطلب عبادت خوب کرو اور اپنی عبادتوں کو ضائع کر دو، خوب اللہ کی اطاعتوں میں محنت کرو اور اپنی محنت پر پانی پھیر دو، ایسی حرکت نہ ہو۔ تو استقامت مطلوب ہے۔ ذرا آپ ایک سوال اپنے آپ سے کریں، میں بھی اور آپ بھی۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے ہم کو دیکھا، ہم نے اللہ کو خوب دکھایا اپنی عبادتیں، جو کہ دکھانا چاہیے۔ اللہ دیکھتا ہے، نمازیں، توبہ، رونا اللہ کے ڈر سے، اللہ سے امیدیں کرنا، استغفار، دعائیں، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، خوب عبادتیں مہینہ بھر ہم نے کی، 29-30 رمضان ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے چھوڑ دی، اور وہ دیکھ رہا ہے۔ شرم اور حیا ایک چیز ہے، یعنی ہم اللہ کی عبادت اس کو دکھا رہے ہیں کہ ہم تیری خوب عبادت کر رہے ہیں 1 مہینہ، اور شوال میں اس کو بھول گئے۔ جیسے عید آ گئی خلاص، مسجدیں ختم، قرآن کو پڑھنا ختم، ذکر و اذکار ختم، سب ختم۔ کیا مطلب اس کا؟ اپنے آپ سے سوال کریں۔ یعنی یہ کریں گے، ایسی حرکت ہم کریں گے، پھر جانا اس کے پاس ہے، مرنے کے بعد حساب اس سے اس کو دینا ہے، جنت و جہنم اس کے ہاتھ میں، اس کا مالک وہ ہے، دنیا کا مالک وہ ہے، آسمان و زمین اس کی، دنیا اس کی، کائنات اس کی۔ کیا امید رکھیں گے ہم؟ ذرا امید دیکھیے لفظ، ہم اس کو 1 مہینہ خوش کر کے 11 مہینہ ناراض کر رہے ہیں۔ شوال میں بالکل بے پرواہ، لاپرواہ، حتیٰ کہ فرض عبادتیں، جہاں رمضان میں نفل عبادتوں کا اہتمام ہم نے کیا، رمضان کے بعد فرائض کو چھوڑ دیں تو سوچئے کہ وہ غصہ ہوگا یا راضی ہوگا ہم سے؟ سوچئے اس کے بارے میں، اللہ کے بارے میں سوچئے، وہ خوش ہوگا ہم سے کہ چلو 1 مہینہ تو کیے نا؟ وہ خوش کیسے ہوگا؟ اس کی عبادت واجب ہے تا حیات۔ اب وہ خوش نہیں ہوگا، ناراض ہوگا، تو پھر کیا فائدہ تھا 1 مہینہ میں خوش کرنے کا؟ ہمیشہ خوش رکھنا ہے اللہ کو۔ اور اخلاص یہ نہیں ہے کہ آپ ایک وقت عبادت کرو دوسرے وقت چھوڑ دو۔ اخلاص تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ مخلص ہو، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت، استقامت، یہ جو میسج ہے یہ مطلوب ہے، اسی سے جنت ملے گی۔
اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس ایمان پر، اس عقیدے پر جم گئے، استقامت کی زندگی گزاری اور دنیا سے چلے گئے، ان کی قبروں میں فرشتے تتنزل علیہم الملائکہ، پے در پے یکے بعد دیگرے فرشتے اترتے رہتے ہیں ان کے قبروں میں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ڈرو مت، غم نہ کرو، جنت کی خوشخبری ہو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ دو کام کرنے والوں کو تین خوشخبریاں، دو کام کرنے والوں کو تین خوشخبریاں، یا تین خوشخبریاں، دو کام، نمبر ایک ایمان لانا، نمبر دو موت تک اپنے ایمان پر قائم رہنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ایک کام، ثم استقاموا دوسرا کام۔ پہلا کام تو ہم کیے نا الحمدللہ، ایمان والے ہیں پیدائش، اب دوسرا کام ہم کو کرنا ہے استقامت، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا۔ تین خوشخبریاں کیسے ملیں گی؟ قبر میں جائیں گے تو ڈر ختم کر دیا جائے گا، پہلے ڈرنا نہیں، اور ڈر جو ہے انسان کا آگے کے مسئلے کے لیے ہوتا ہے، پتہ نہیں قبر میں تو آ گئے، مر گئے، قبر تو پہلی منزل تو پہنچ گئے، آخرت آگے کیا ہوگا نہیں معلوم، فرشتے ڈر نکالتے ہیں ہمارا، لا تخاف، ڈرو مت، اور ڈر نکلنا بہت بڑی نعمت ہے، کہ اب اگر آپ کو کوئی ایسی تسلی دے رہا ہے جو کر سکتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو آگے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے مراحل آسان ہیں آگے، مطلب۔ نمبر دو غم، پچھلا، اور غم بھی ایک مصیبت ہے، حزن جس کو کہتا ہے، ولا تحزنوا۔ تیسری چیز جنت کی خوشخبری، اللہ کی قبروں میں استقامت کی زندگی گزارنے والوں۔ کیا یہ چیزیں ہمیں چاہیے؟ جی ہاں چاہیے، تو پھر اس کے لیے استقامت کرنا ہے۔ اب دیکھو رمضان، اب آئندہ جمعہ تو شوال کا ہے پکا، آئندہ جمعہ کیا ہے؟ شوال، آئندہ جمعہ روزہ نہیں ہوگا نا، ہاں نفل روزے انسان رکھے وہ الگ بات ہے، میں فرض روزہ تو نہیں ہے نا آئندہ جمعہ۔ اب آج قرآن پڑھ رہے ہیں، آئندہ جمعہ قرآن پڑھتے، آج نیکیوں میں ہیں، اطاعتوں میں، آئندہ جمعہ بھی رکھیں گے۔ میرا آئندہ جمعہ کا مطلب آئندہ زندگی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد ایک جملہ تھا خطیب صاحب کا عربی میں، دیکھیے، رمضان ختم ہو گیا، کہیں عید ایسی نہ ہو کہ واجبات ضائع کر دیں، فرائض کو چھوڑ کر عید منائیں، خوب فرض چھوڑ کر عید منانا، سمجھے؟ ظہر غائب، عصر غائب، کیا عید ہے بھائی؟ عید کیسی؟ ظہر کی نماز گول گول بولتے ہیں اردو میں، عصر غائب، کیوں؟ تھکے ہوئے بھائی، اچھا مل گیا کیا؟ عید کے دن صبح پیپر جنت کا نہیں، پھر تو امید ہو تو کرو عبادت۔ ظہر غائب، عصر غائب، مغرب غائب، ختم، عید ہو، رمضان ختم۔ عجیب مینٹالٹی دیکھیے، شیطان کیسے دھوکے میں رکھتا ہے، وہ اس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے کہ تم ایک مہینہ تھک گئے، پیروں میں درد، آنکھوں میں نیند، جسم میں تکلیف، تم نے اتنی عبادت کی، اب تھپکی آرام کرو، عید ہے آج، عید کے بعد تھوڑا ریسٹ، کس چیز کا ریسٹ؟ فرض چھوڑ کے ریسٹ، آرام کرو، آرام تھپکی دیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ ایسے رمضان کے جیسا 11 مہینہ رہے گا، یہ تو پکا جائے گا جنت میں، اور یہ جنت میں میرا دشمن جائے میں نہیں برداشت کر سکتا، اس کو میرے ساتھ جانا ہے، میں جہاں میرا دوست وہاں۔ تو ایک مہینہ میری دوستی سے دور رہا، دشمنی دور تھا، دور، یا نہیں چھوڑوں گا میں، مجھے پتا ہے کیسے تھپکی دینا ہے، کیسے دھوکے میں رکھنا ہے۔ شیطان ہے خطرناک، ابلیس انتظار کرتا ہے کیسے دھوکہ دوں انسان، اللہ محفوظ رکھے اس کے دیکھوں سے۔ رمضان کے آخر میں زکوٰۃ الفطر کو شریعت اسلامیہ نے واجب کیا ہے، اور یہ مسئلہ اللہ جزائے خیر دے خطیب صاحب نے بیان کیا، بیان کرنا بھی ضروری تھا۔ یہ معلوم ہے یہ چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ الفطر کو رکھا ہے واجب، فرض کب واجب کیا؟ رمضان کے آخر میں۔ وجہ اس کی دو چیزیں ہیں، نمبر ایک اللہ کی توفیق پر شکر، اور نمبر دو روزے میں کچھ غلطیاں ہو جائیں روزے دار کی، اس کے لیے کفارہ بن جائے۔
لغوی کام اس سے کچھ ہوئے، بیکار کام ہوئے، کچھ خطائیں ہو گئی، تو اس کے لیے کفارہ بن جائے۔ دو چیزیں، ایک اس کے لیے کفارہ بن جائے، دوسری چیز طعمۃ للمساکین، عید کے دن مسکینوں کو کھانا نصیب ہو جائے۔ اس دو اہم وجوہات کی طور پر، ان دو اہم وجوہات کے لیے شریعت اسلامیہ نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا۔ اور اس سے جو ہے مسلمانوں میں بھائی چارگی ہوتی ہے کہ آپ مسکینوں کو اناج دیتے ہیں تو وہ بھی کھائیں گے اور خوشی منائیں گے عید کی۔ اور یہ یاد رکھیں، ہر سال بتایا جاتا ہے مسئلہ، یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بتایا جاتا ہے لیکن ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ بتانے کے بعد بھی مسئلہ یاد نہ رہے، اور مسئلہ یہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے، سنت کی مخالفت۔ ٹھیک ہے، آپ بتاؤ، آپ بخاری شریف کی حدیث سناؤ، آپ مسلم شریف کی حدیث سناؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاؤ، صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل بتاؤ، ہم کو جو کرنا ہے وہی کریں گے۔ آپ بولیے، آپ حدیث میں ہے، ہم نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ ہم پیسے دیتے، وہ لوگ غلہ دیے، ہم پیسے دیتے۔ کیوں؟ اس زمانے میں پیسے کی ضرورت نہیں تھی، آج پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس واسطے بولتے ذرا بیٹھنا علمی مجلسوں میں، ایسے پاگل نہیں بولے، کیا بولیں گے، ایسے خیالات آتے ہیں۔ اس زمانے میں کس کو پیسوں کی ضرورت نہیں؟ کوئی دور ایسا گزرا ہے انسانوں کی زندگی میں جہاں انسانوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ یعنی آج ہمارے اس دور میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسکینوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا ہے یہ؟ کہاں سے لے کر آئے یہ سوچ؟ اس زمانے میں پیسوں کی ضرورت ہے، سب کروڑپتی مالدار تھے، سب درہم دینار سونا چاندی گھروں میں رکھے ہوئے تھے۔ پڑھیے ذرا ان کی زندگی، ان کے حالات دیکھیے۔ کس نے کہا پیسوں کی ضرورت نہیں؟ پیسوں کی اشد ضرورت تھی، آج سے زیادہ۔ آج تو آپ کے پاس کتنے کپڑے ہیں؟ کتنے کپڑے ہیں آپ کے پاس؟ ان کے پاس کتنے کپڑے تھے؟ آپ کا گھر کیسے، ان کا گھر کیسے تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ۔ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا زکوٰۃ الفطر میں؟ کس چیز کا حکم دیا؟ ایک سا نکالنا ہے جو تقریباً 3 کلو ہوتا ہے احتیاطاً، پونے 3، بعد میں 2.5، بعد میں اس سے زیادہ پونے 3، یعنی احتیاطاً جیسا کہ 3 میکسیمم۔ کیا نکالا؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ صاعم کیا ہے؟ طعام۔ طعام میں نے غذا، پیسہ نہیں۔ اچھا کیا کیا نکالا وہ بھی ہے؟ تمر، شعیر، یہ ہے کھجور، گھی، کھجور کھانے کی چیز۔ اس زمانے میں کھجور کھایا جاتا تھا، جو کھایا جاتا تھا، یہ چیز نکالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ دو، ہر ایک کی طرف سے دو۔ تو اس کا مطلب قوت البلد۔ اب اس زمانے میں کھجور غذا تھی، پنیر، کھجور، جو، یہ چیزیں بطور فوڈ یوز ہوتے تھے۔ آج ہمارے پاس عام طور پر 2 چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کیا ہے؟ کھجور کو ہم کھانا سمجھ کے کھاتے نہیں، ماشاءاللہ اللہ نے اتنا نوازا ہے۔ دیکھیں اس زمانے میں آج ہم کھجور کو بس چکتے ہیں، اس کے بعد مین مینیو آتا شروع، یہ کیا بولتے ہیں وہ مہاراشٹر والے، بمبئی والے بولتے ہیں نا، وہ سٹارٹر۔ کھجور تو ہمارا سٹارٹر ہے آج کا، ہمارا مین مینو نہیں ہے۔ وہ مین مینو تو بعد میں آتا، مندی، بریانی، وہ یہ پتہ نہیں جو ہے، مرغیاں یہ بعد میں آتے ہیں۔ تو عام طور پر آج جو قوت ہے وہ 2 چیزیں ہیں، چاول یا گیہوں۔ بعض علاقوں میں چاول زیادہ استعمال، بعض علاقوں میں گیہوں۔ تو جہاں چاول زیادہ ہے وہاں صدقۃ الفطر میں چاول دو، جہاں گیہوں کا استعمال زیادہ ہے جیسے پنجاب وغیرہ علاقے، وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ دے دیں۔ پیسے دینا ہے نا، سال بھر دو مسکینوں کو، اکاؤنٹ نمبر لو، مہینہ ڈال دے رہو 1000 ریال۔ یا احسان ہے ماشاءاللہ، جمعیے ہیں یہاں پر حکومت کی جانب سے، آپ کو تبرعات کرنا ہے جیسے احسان وغیرہ ہے، ایسے جمعیات میں آپ 2 مسکینوں تک پہنچائیں گے۔ لیکن زکوٰۃ الفطر میں پیسے دینا، یہ غلطی مت کریں آپ۔ اچھا پیسے مسکین کو نہیں دینا، پھر تھوڑا سمجھانا پڑتا۔ سپر مارکیٹ جائیں گے، وہ فری میں تو چاول نہیں دے گا، وہاں تو پیسے دیں گے آپ اس کو۔ ابھی آئیے عبدالعزیز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر، یہ بولے میں چاول لینے جا رہا ہوں شیخ، آپ کا بھی لے لوں، تو میں بولوں ہاں بھائی ذرا یہ 100 ریال لے لیجئے، یا میرے بھی جو ہے 100-150 ریال لے لیجئے۔ میں ہماری ایک بیوی 5 بچے، ہم لوگ 7 لوگ ہیں، ہمارے 7 کے حساب سے بھی 7-3 کتنا جی؟ 110 210 کلو، 21 کلو۔
21 کلو جو ہے ذرا چاول لے لیجئے. ہاں بھائی 21 کلو کے 150 ریال, میں ان کو 150 ریال دے دیا, یہ اپنا لینے گئے, میرا بھی جو ہے غلہ لے لیا لا کے دے دیے. تو مسکین کو پیسہ نہیں گیا میرا, میں نے چاول خریدا اور مسکین کو دیا. ٹھیک ہے, تو یہ سنت ہے. اچھا, کس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ہونی چاہیے؟ تمام کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک پر, غلام ہو کہ آزاد ہو, مرد ہو کہ عورت ہو, چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, مسلمانوں میں سب کی طرف سے زکوٰۃ الفطر نکالیں گے. ہیڈ آف دا فیملی جو ہیں وہ نکالیں گے. ہیڈ آف دا فیملی جو بھابھی ہوتی ہیں وہ نکالیں. نہیں بھابھی نہیں, بھابھی کہاں ہیڈ آف دا فیملی, ہیڈ تو مرد ہوتا ہے لیکن فیصلے مسز آف ہیڈ کرتی ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. ہیڈ آف دا فیملی کس کو بولیں گے آپ؟ عبداللہ کو یا عائشہ کو؟ عبداللہ شوہر ہے, عائشہ بیوی ہے. یاد رکھیے مسئلہ, آپ کو اللہ نے ہیڈ بنایا, ہیڈ رکھیے. فیصلے آپ کیجئے, مشورے ضرور بیگم سے لیجئے, لیکن ہیڈ آپ ہیں, سر آپ ہیں. آپ سر ذرا بچا کے رکھیے اپنا. اللہ تعالیٰ ہمارے سروں کی حفاظت فرمائے, اللہ تمام لوگوں کے سروں کی حفاظت فرمائے. تو ہیڈ آف دا فیملی نکالیں گے, دیں گے سب کی طرف سے ایک ساتھ. اچھا, یہاں ایک مسئلہ ہے, کس کو دینا؟ یہاں تو کوئی مسکین نہیں ہے. دیکھیں جمعیات ہیں حکومت کی جانب سے, آپ وہاں پہنچائیں, اور یہ مت سمجھیں کہ ہمارے یہاں کوئی مسکین نہیں ہوتا ہے, مسکین ہے. تو علماء کا فتویٰ یہی ہے, آپ جہاں عید منائیں گے وہیں زکوٰۃ الفطر آپ کو نکالنا ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں یہاں کون ہے مسکین, آپ ڈھونڈتے تو نظر آتا مسکین آپ کو, آپ نے پتہ نہیں کون سا چشمہ پہنا ہوا ہے, آپ کو نہ مسکین نظر آتا ہے, نہ یہاں خیر نظر آتا ہے, نہ یہاں اچھی چیزیں نظر آتی ہیں. تو مسئلہ پھر چشمے کا ہوگا نا. پھر تو مسکین تو ہیں بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مسکین جو ہے اس کو آپ دیں. ٹھیک ہے, نہیں آپ کو پتہ ہے تو جو حکومت کی جانب سے جمعیات ہوتے ہیں وہاں پہنچا دیں, تو وہ لوگ جو ہے انشاءاللہ آپ کا کیا کہتے ہیں, آپ کا زکوٰۃ الفطر پہنچا دیں گے مسکین تک. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں, ہماری فیملی وہاں رہتی ہے ہمارے ملک میں, تو ہم وہاں زکوٰۃ الفطر نکالیں. بھائی ان کی عید الگ ہے, آپ کی عید الگ ہے, دن کا بھی فرق ہے, ٹائم کا بھی فرق ہے, اور اس کو نکالنا ہے عید کی رات جو افضل ہے. یعنی جیسے کہ شیخ نے, امام صاحب نے بتایا, فجر سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے تک, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة, عید کی نماز کے لیے لوگ جائیں گے, اس سے پہلے نکال دیں. لیکن کیا ایک دن 2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں؟ جی ہاں, صحابہ کا عمل ملتا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین. حدیث دلیل ہے اس کی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے, 2 دن پہلے بس. ٹھیک ہے. اب اچھا, اور ایک طریقہ ہے, آپ نے جمعیہ جیسا کوئی ہے, جیسا احسان ہے یا جو بھی جمعیات ہیں حکومت کے تحت, وزارت کے تحت, وہ لوگ زکوٰۃ الفطر اکٹھا کرتے ہیں, تو آپ نے ان کو آج ہی دے دیا مثال کے طور پر, وہ نکالیں گے عید کے دن یا عید کے 1 دن پہلے نکال کر مسکینوں تک پہنچا دیں گے. آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, آپ کو یہ موثوق ادارے ہیں, قابل بھروسہ ہیں, تو اسی صورت میں آپ ان کو دے دیں. لیکن ایک آدمی کو آپ دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ بھروسہ ہے اس پر, وہ دے گا نہیں دے گا, تو پھر آپ کا زکوٰۃ الفطر ہے, آپ اس سے احتیاط کریں, یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے. جن پر بھروسہ ہے, جیسے جمعیات ہیں یا افراد ہیں, تو ایسی صورت میں جو ہے ان کو دینا چاہیے یا دے سکتے ہیں. عید کی نماز کے بعد اس کو نہیں نکالا جائے گا. اس کے بعد تکبیرات پڑھنا, عید کی شب, یہ بھی سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا یہ تکبیرات پڑھنا, اللہ اکبر اللہ. اسی طریقے سے عید کی نماز کو جانے سے پہلے جو ہے طاق عدد میں کھجوریں, جیسے 1 یا 3 یا 5 کھجوریں آپ کھائیں, بچے کھائیں, عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جائیں. یہ بھی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا ہے. اور وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, تعداد کو مکمل کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو, جیسا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی, اور اللہ کا تم شکر ادا کرو. اسی طریقے سے عید کی نماز کی پابندی ہونی چاہیے. بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے, اکثر علماء کا قول تو سنت موقدہ ہے, بعض نے اس کو واجب بھی قرار دیا ہے. بہرحال عید کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے, عید کی نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. بعض سلف صالحین رحمہم اللہ اس آیت کی تفسیر میں وذکر اسم ربہ فصلی کے بارے میں کہتے ہیں وذکر اسم ربہ کا مطلب زکوٰۃ الفطر ادا کیا,
فصلّا نماز پڑھی مطلب عید کی نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم استقامت والی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور جو خطائیں یا غلطیاں ہم سے اب تک ہو گئی ہیں اللہ اس کو درگزر کرے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ رمضان کے بعد بھی یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ اللہ ہمیشہ تیری بندگی اور عبادت کرنے والا بنا دے۔ زکوٰۃ الفطر کو سنت کے طریقے پر ادا کرنے کی اور عید کی نماز سنت طریقے پر پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔